بسم اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 1B۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں نے تجوید کے بارے میں بتایا تھا، مخارج و صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہم اپنے ٹاپک کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے، جس میں ہمارا ایک پارٹ A ہوگا اور دوسرا پارٹ B ہوگا۔ A والے حصے میں ہم قواعد اور B والے حصے میں ہم پریکٹس کریں گے، یعنی جو کچھ بھی ہم A پارٹ میں سیکھیں گے، B پارٹ میں ہم اس کی پریکٹس کریں گے کہ ہمیں وہ آیا کتنا سمجھ میں آیا ہے۔ اب اسی طرح ہم اپنے سبق کو بھی ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اب جن ٹاپکس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوگا ان میں سبق 1A، 2A، 3A میں ہم تجوید کے قواعد سیکھیں گے، جبکہ سبق 1B، 2B، 3B میں ہم تجوید کی پریکٹس کریں گے چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ نے قواعد کو نہ بھی سیکھا تو ہمارے ساتھ پریکٹس ضرور کیجیے گا۔ اب آپ کو بتاتی چلوں کہ تجوید کی کچھ ٹپس ہوتی ہیں۔ ہم اس کورس میں آپ کو تجوید کی عملی مشق کی کئی ٹپس بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو تجوید میں سیکھنے میں بہت آسانی ملے گی۔ تو سب سے پہلے میں یہ ایکسپلین کر دوں کہ عربک ٹیکسٹ ہم کوئی بھی آپ کو دیں گے تو اس کے نیچے جو 2 باکس ہیں، اس میں جیسے کہ ہم نے اوپر بلیو ٹیکسٹ میں لکھا ہے اعوذ باللہ، تو اس کے نیچے 2 باکس ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ حروف آپ کو بتائیں گے جن کے مخارج میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اور جو نیچے باکس ہے اس میں ہم صفات و قواعد میں غلطی کرنے والے حروف کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے۔ تو اب ہم لیتے ہیں تجوید ٹپ نمبر 1۔ اگر کسی بھی آیت میں مخارج آپ کے لیے نئے ہوں تو آپ اس آیت کو بار بار سنیے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا دماغ اس آواز سے اچھی طرح مانوس ہو جائے، یعنی اس کے مخرج سے۔ آپ کے بچے اسی طرح مخارج سیکھتے ہیں، وہ بات کرنے سے پہلے اپنے والدین سے ان آوازوں کو کئی بار سنتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ کو بار بار سنیے۔ اس ٹپ سے انشاءاللہ آپ کے مخارج بہتر سے بہترین ہوتے جائیں گے۔ اب تجوید ٹپ نمبر 2 کیا ہے؟ آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں ایک ماہر قاری کو سن کر، اور بالکل اسی کے انداز میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ کر۔ اس طرح آپ اپنی قرات کی کئی غلطیوں کو درست کر لیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح تجوید ٹپ نمبر 3۔ جب آپ کو کسی آیت کے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس کو الفاظ میں توڑ دیجئے اور ایک ایک لفظ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ فار ایگزامپل، اعوذ باللہ میں سب سے پہلے اعوذ پہ فوکس کیجئے، پھر باللہ پر، اسی طرح کنٹینیو کیجئے۔ اس طرح الفاظ کو توڑ توڑ کر پڑھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ اگر لفظ بھی پڑھنا مشکل ہو تو ایک ایک سلیبل کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اب سلیبل کیا ہے؟ یعنی ایک آواز، جیسے الحمد میں 3 سلیبلز ہیں، الحمد۔ آپ کو جس سلیبل میں مشکل ہو رہی ہو پہلے اس کی خوب مشق کیجئے۔ اب جیسا کہ الحمد میں ہم آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا تو اس کو ہم یعنی ہا کو نکالیے، ہا کو اپنے حلق سے اچھے سے نکالیے۔ اس چھوٹی سی کوشش سے قرآن مجید میں جہاں بھی ہا آئے گا آپ اس کو اچھے سے پروناؤنس کر سکو گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے، سمجھنے اور عمل کرنے اور پھیلانے میں ہماری مدد فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہیے، ربی زدنی علما۔ کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اب اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔